ایک اچھا دوست یاسین بہت جوان جب وہ عراق سے انگلینڈ میں منتقل ہو گیا۔ یاسین اپنے گھر سامارا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سامارا اب بہت خطرناک تھا۔ اس کا ابو نے کہا کہ انگلینڈ ایک کثیر ثقافتی جزیرہ ہے جہاں سارے نسل اور مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار کام کرتے ہیں۔ یاسین کا خاندان اپنے سامان لے کر لندن گئی۔ وہاں بہت اونچے عمارت اور عجائب گھر تھے، اور یاسین کا پسندیدہ چیزیں سیرہم اور دریا ٹیمز پرانا پل کے ساتھ تھا۔ یاسین کچھ وقت کے بعد اپنی پڑوسی کے ساتھ دوستی ہوا، اس کا نام تھا گینڈرو۔ پوری گرمیوں کی تعطیلات وہ دونوں پارک گئی، چڑیا گھر گئی۔ گینڈرو نے یاسین کے ساتھ اپنے کھلونے کھیلنے دیا اور اپنے پسندیدہ سپر ہیرو کے بارے میں بتایا، اور دونوں نے یاسین کی باغ میں کیمپ بنایا۔ دن پر دن یاسین لندن کو گھر سمجھ لگا اور اس کا انگلش بہتر ہونے لگا، مگر وہ ابھی بولنے میں کمی تھی اور اسی لیے شرمندہ محسوس ہوا۔ جب ستمبر آ گئی یاسین کو اسکول جانا ضروری تھا، اس لیے وہ اداس ہوا، لیکن اس کا ابو نے بتایا تعلیم بہت ضروری ہے۔ بعد میں یاسین کو پتہ چل گئی کہ وہ اینڈرو کا کلاش میں ہوں گی۔ اگلا دن اینڈرو اور یاسین ایک دوسرے کے ساتھ اسکول گئی، اور اینڈرو نے کھیل کا میدان، استاد، مزاحیہ لڑکوں اور خوبصورت لڑکیوں اور قارئین کے بارے میں بتایا۔ یاسین کبھی قارئین کو نہیں دیکھا، لیکن اینڈرو بہت دلچسپی تھی تو وہ ضرور اچھا ہوں گا۔ مگر جب وہ کلاس روم پہنچا، استانی نے یاسین کو بتایا کہ وہ سب کے سامنے اپنے نام بتا دوں۔ ایک لڑکا نے بولا، بدبودار بے ملکی، اور سب ہنسنے لگے، اور ایک اور لڑکا نے کہا، استانی میں سمجھ نہیں کر سکتی، وہ انگریز نہیں بول سکتا، اور سب پھر ہنسنے لگے۔ یاسین بہت اکیلا اور اداس محسوس کر رہا تھا، اور استانی اس کو بیٹھنے کی اجازت دیا۔ یاسین اینڈرو کے بیٹھنے کی خواہش تھی، مگر وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ لڑکی بار بار عجیب سے یاسین کو دیکھا، اور وہ الگ کرسی بیٹھنے کے لیے استانی کو بلایا۔ جب گھنٹی بج گئی، سب اپنے کوٹ پہن کر کھیلنے کے میدان میں گئی، مگر استانی یاسین کو بلایا تاکہ وہ اس کو ایک بیج دے سکتے جس کے اوپر یاسین کا نام لکھا تھا۔ اب سب آپ کا نام فوراً سیکھ لیں گے، استانی نے کہا۔ یاسین نے اپنے دماغ میں سوچا، اب سب مزہ پر اور ہنسیں گی۔ جب وہ باہر گیا، ایک چھوٹا لڑکا گھوبگھرالی سنہری بال کے ساتھ یاسین کو لڑکی کا نام کہا، اور یاسین اس کو سمجھانے کا موقع نہیں دیا، اور سب پھر ہنس رہے تھے۔ یاسین گھر جانا چاہتا تھا۔ سلام یاسین۔ یاسین پیچھے دیکھ کر اینڈرو کو دیکھا۔ اینڈرو نے دوسرے بچے دیکھ کر کہا، آپ سب سے کیا ہوا؟ میں نے اپنے دوست یاسین کو بتایا کہ اسکول بہت اچھا ہے، آپ اس کا پہلا دن بورا کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ ہم سے الگ ہے، ایک لمبی لڑکی نے بولا۔ تو آپ بھی الگ ہے، آپ پورا اسکول میں سب سے لمبی ہے، اور جب لوگ آپ کے بارے میں مذاق بناتے ہیں آپ اداس ہو جاتی ہے۔ اور آپ، اینڈرو گھوبگھرالی بال لڑکا کو دیکھ رہا تھا، آپ اداس ہوتے ہیں جب لوگ آپ کا بال لڑکی کا بال بولتے ہیں۔ ہم سب الگ ہیں، اور اگر ہم سب ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں تو زندگی کیسی ہوگی؟ سارے بچے خاموش ہو گئے، پھر یاسین اپنا سر اونچا رکھ کر مسکرایا اور کہا، بورنگ، بالکل، بہت بورنگ۔ اینڈرو بھی مسکرایا۔ پھر سارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کہا، بہت بورنگ۔ اینڈرو نے کہا کہ یاسین سے طرح الگ ہے کیونکہ وہ ہاٹ ڈاگز کو پسند نہیں کرتا۔ سب ہنسنے لگا اور سب کو بتایا وہ چیز جو ان الگ بناتے ہیں۔ پیٹر جینکینز نے اس کا قمیص اٹھا کر سب اس کا جنام کا نشانی فخر کے ساتھ دکھایا۔ جب کھیلنے کا وقت ختم ہوا، اینڈرو نے ہاتھ اٹھا کر استانی کو پوچھا، کیا ہم اس لوگوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو دوسرے ملک سے انگلینڈ آ گئی ایک نیا زندگی شروع کرنے کے لیے، میرا دوست یاسین کی طرح؟ استانی نے کہا، انفرادیت ضروری ہے، مگر برطانیہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایک کثیر ثقافتی جزیرہ ہے۔ یاسین نے کتاب میں 2 لفظ لکھا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ اس لفظ کو سیکھ لوں گی اور ہمیشہ یاد کروں گی۔ وہ دوست بھی اپنے کتاب میں لکھا کیونکہ وہ بہت شکر گزار تھا کہ اس نے ایک سچا دوست ملا جو اس کو قبول کرتا ہے۔